عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم جو سلسلہ ہے کردار نگاری کا، جو کردار نگاری ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے مختلف جو سبق پڑھتے ہیں، مختلف چیزیں جو ان سے آپ کی نظر سے گزرتی ہیں، تو اس میں مختلف کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کردار نگاری کا یا کردار نویسی کا ایک خاص انداز ہے، تو کوشش کیجئے کہ وہ جو کردار ہے اس کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ اب جو اس میں خوبیاں ہیں یا جو اس کی خامیاں ہیں وہ آپ بیان کریں گے۔ تو یہ مرزا نقطہ بہت ہی اہم کردار ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے ہر امتحان میں اس میں سے سوال آ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ مرزا نقطہ کے کردار کی اہم باتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ مرزا نقطہ ہر بات میں نقطہ پیدا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈ لیتے تھے وہ ہر بات میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ حاضر جواب تھے، ان کا دلیل دینے کا انداز نرالا تھا۔ نرالا، انوکھا، عجیب۔ تو دلیل دینا ہوتا ہے ہر بات کسی، یعنی اس کو لاجیکلی اس کو پیش کرنا، دلیل دے کے بیان کرنا، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ جو سی ہے وہ بیان کر دینا۔ تو ہر پہلو، ہر بات کو وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے بات پیدا کر لیتے تھے، اور دلیل دینے کا انداز ان کا بڑا انوکھا تھا، سب کو حیران کر دیتا تھا ان کا انداز، وہ بڑا ہی نرالا انداز تھا۔ تو لیکن سب سے جو بڑی ان کی ایک خامی تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک بات میں اختلاف، یعنی رائے میں اختلاف، ہر بات میں اختلاف کرنا مرزا نقطہ کی گھٹی میں پڑا تھا۔ گھٹی میں پڑا تھا یعنی فطرت میں شامل تھا، ان کی نیچر تھا، ان کی نیچر میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ہر بات میں اختلاف کیا کرتے تھے، ہر ایک بات کو رد کر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہر ایک بات کی تردید کر دیتے تھے، یعنی ہر بات کو وہ جو بھی بات ہو رہی ہوتی تھی، خواہ وہ درست ہوتی تھی یا وہ درست نہیں ہوتی تھی، اس کو رد کر دیتے تھے، وہ اس کی بات کی تردید کرتے تھے۔ تو یہ ان کی گھٹی میں کیونکہ شامل تھا اختلاف کرنا، اس لیے ان کو یہ بات ان سی ہے وہ تردید کر دیتے تھے۔ بدقسمتی سے ان کو ہر ایک موسم سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اب یہ کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا خدا واسطے کا بیر تھا، ٹھیک ہے؟ خدا واسطے کا بیر ہونا کا مطلب دشمنی ہونا، ناحق دشمنی ہو جانا، ویسے ہی کسی سے راہ چلتے ہوئے دشمنی لے لینا۔ تو یہ خدا واسطے کا بیر تھا ان کو کہ وہ ہر موسم سے، ہر ایک موسم سے وہ خدا واسطے کا بیر رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے، وہ سورج کے مشرق سے نکلنے کو نہ مانتے تھے۔ اب دیکھیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں پہ لکھا ہوا وہ سورج کے مشرق سے نکلنے کو نہ مانتے تھے۔ کتاب میں یہ سبق میں لکھا ہوا، آپ کو پتہ نا یہ سبق جو ان سے ہے کنہیا لال کپور نے لکھا ہے، جو ان کے بڑے ہی گہرے دوست تھے۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ سورج کے مشرق سے نکلنے کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا، ان کے نزدیک سورج شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک نئی بات انہوں نے کر دی کہ سورج مشرق سے نہیں بلکہ شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ طلوع ہوتا ہے کہ مطلب سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب یہ ایسی بات تھی جو کہ مسلمہ حقیقت ان سی ہے، اس کو بھی وہ رد کر رہے تھے کہ وہ سورج ان سے ہے، وہ ان کے نزدیک سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ وہ سورج ان کا کہاں سے نکلتا تھا، یعنی ان کے نزدیک، ان کے خیال میں سورج کے مشرق سے نکلنے کو نہ مانتے تھے۔ ان کے نزدیک سورج شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اس سے اگلی بات کیا ہے کہ وہ اس مسلمہ حقیقت سے بھی، یعنی یونیورسل ٹروتھ تھا، جو کیا تھا کہ وہ سورج مشرق سے نکلنے کی بات کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، اور مغرب میں غروب ہونے کی بات کو بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے
اس مسلمہ حقیقت سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کنہیا لال کپور ہیں، انہوں نے یہ سارا مضمون ایک مزاح کے رنگ میں، بڑے ہی اس میں طنز و مزاح کے انداز میں انہوں نے پیش کیا کہ میرے دوست ایسے ہیں، جو مرزا نقطہ جن سے ہیں، میرے ایسے دوست ہیں، وہ ہر بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں، اور جو چند مثالیں ہیں وہ ان کے کردار کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کے بارے میں آپ نے ایسے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ برسات کا موسم، یعنی سورج کے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اب بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو برسات کا جو موسم ہے ان کو سخت ناپسند تھا، اس کو برسات کے موسم کو وہ پسند کرتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک، کیونکہ برسات میں سیلاب آتے ہیں، برسات میں ہیضہ پھیلتا ہے، اور برسات میں کیا ہوتا ہے، گھر کی جو چھت ہے وہ بھی برسات میں ہی ٹپکتی ہے، اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ مراد یہ ہے کہ وہ برسات کے موسم سے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو ان کے کردار کا حصہ تھیں، اور میں نے آپ کو اس میں مختصر بیان کر دی ہیں۔ لیکن ایک دو اور باتیں بھی ہیں، اب جگہ یہاں پہ نہیں ہے، میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے کردار میں ایک یہ بات بھی تھی کہ وہ بہار کے موسم کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بہار کا موسم، حالانکہ ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، اور جو بہار کا موسم ہے وہ بھی ان کو ناپسند تھا، تو اس سے بھی وہ بڑے بیزار تھے کہ یہ بہار کا موسم ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ جو لوگ صبح و سویرے اٹھ کر سیر کرنے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ جو صبح و سویرے اٹھ کر باغات کا رخ کرتے ہیں، سیر کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی ان کے کردار کا حصہ ہے۔ اب یہاں پہ جگہ نہیں ہے، لیکن آپ باہر اس میں اس کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو صبح و سویرے اٹھنا جو ان سے ہے وہ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ جو صبح و سویرے اٹھنے والے لوگ ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جو صبح و سویرے اٹھنے والے جو لوگ ہیں، جو الفاظ ہیں، لکھا ہوا ہے کہ صبح و سویرے اٹھنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اب یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگلی بات اس میں شامل کر لیں کہ جو صبح و سویرے اٹھنا بھی ان کو ناپسند تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بیوقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، نادان ہیں جو صبح و سویرے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، آپ ان کو اچھے سے یاد کریں، تیار کریں، اور اپنی نوٹ بکس میں اس کو بار بار لکھیں تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے، اور کوشش کریں انک پین سے آپ اپنے تمام سوالات کے جوابات دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔